جنت کے ضمن میں جو پچھلا درس ہوا تھا اس میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد دل بےتاب ہوں گے کہ صحابہ کرام کی زیارت ہو. اول تو انبیاء کرام کی زیارت ہو، اور انبیاء کرام سے زیادہ رسولوں کی زیارت ہو، پھر ان سے سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، اور پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کی، پھر صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، دیگر علماء کی، صلحاء کی. تو ضمن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر خواتین کے لیے مرد حضرات صحابہ کرام کی زیارت کے لیے مشتاق ہوں گے، تابعین کی زیارت کے لیے مشتاق ہوں گے. اسی طرح خواتین جو ہیں وہ صحابیات کی زیارت کے لیے، اسی طرح وہ بی بی مریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے، بی بی آسیہ کی زیارت کے لیے، فاطمہ الزہرا کی زیارت کے لیے، پھر ان کی آنکھیں بھی بےتاب ہوں گی جو خواتین ہوں گی. اور جہاں تک انبیاء کا اور رسولوں کا تعلق ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے تو مومن مرد اور مومن عورتیں سب کی آنکھیں بےتاب ہوں گی کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کی زیارت کرنا تو دنیا میں بھی، ان کی زیارت کے بغیر تو مقام صحابیت بھی نہیں مل سکتی. اگر آنکھ والا ہو یا آنکھ والی ہو تو ان کی صحبت کے بغیر تو مقام صحابیت یا مقام صحابہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے کہ زیارت تو ہر مومن اور ہر مومنہ کی ایک دلی خواہش ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس کے لیے تو ہر آنکھ ڈھونڈتی ہوگی کہ میرے مدنی کی زیارت ہو جائے. اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی ہے، آنکھوں کا ایک پردہ دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان پھر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. جب جنت کی بات ہے تو جنت میں تو گناہ ہی کوئی نہیں، جنت میں تو گناہ کا تصور بھی نہیں، گناہ کا خیال بھی نہیں. وہاں تو صرف محبت ہی محبت ہے، وہاں تو صرف نیکی ہی نیکی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، برے خیال کا گزر بھی نہیں ہے، برا خیال بھی نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو ان گنہگاروں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی. اور جب میدان محشر لگا ہوگا تو ہر آنکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو دیکھتی ہوگی، اور میدان محشر میں بھی کسی پر گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں گزرے گا. وہ تو ایسا عالم ہوگا کہ جب حساب کتاب نہیں ہوا تو حساب و کتاب سے پہلے تو ہر آدمی، ہر عورت پریشان ہوگی کہ میرا کیا ہوگا. اور جب اسے پاس کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا تو پھر اسے اس کے مقام پر بٹھایا جائے گا تو وہ اتنا محو ہوگا، دیدار رب ہوگا، دیدار سرور کائنات ہوگا، اس میں وہ اتنا محو ہوگا یا اتنا محو ہوگی، وہاں تو کوئی اور خیال اور تصور گزرے گا ہی نہیں. دنیا میں جن خیالات اور تصورات سے ہم گزرتے ہیں، کیونکہ یہاں شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے، وہاں ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں، اس لیے وہ اور ہی دنیا ہے. تو بہرحال یہ معاملات ہوں گے میدان محشر میں اور جنت الفردوس میں، جہاں پر نیکی ہی نیکی، پاکی ہی پاکی. ہر وہ پیارا خوبصورت شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، جو جنت میں داخل ہوگا، جسے جنت کا پروانہ ملے گا، وہ تو بس نیکیوں میں جھومتا ہوگا، نہ گناہ کا خیال ہے، نہ گناہ کا تصور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر اللہ کے رسول، دیگر انبیاء کرام، ان کو دیکھنے کے لیے تو ہر آنکھ بے قرار ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. جہاں تک دیگر صحابہ کرام کا تعلق ہے اور یا صحابیات کا تعلق ہے تو جو مرد حضرات ہیں وہ صحابہ کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ہوں بالکل بے قرار ہوں گی، اور اسی طرح جو خواتین ہیں وہ صحابیات کو دیکھنے کے لیے وما علینا الا البلاغ.